ہم بڑھتے ہیں اپنے مشقی سوالات کی طرف. دیکھتے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال کیا ہے. تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے. ہمارے سامنے آیات میں سے یا تو کوئی مکمل آیت ہوتی ہے یا آیت کا کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے. ہم نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتانا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس اس کے 3 پارٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتی ہوں. پہلا پارٹ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دوسرا پارٹ ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. تیسرا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. یہ 3 جملے ہیں ہمارے پاس جن کی ہم نے مفہوم بتانا ہے, اس کا ترجمہ بتانا ہے. آئیے بڑھتے ہیں پہلی عبارت کی طرف جو کہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ترجمہ کی ہیڈنگ دیجئے اور پھر آپ اپنا ترجمہ تحریر کریں, انورٹیڈ کاماز میں کر دیجئے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا یا ہے. اب اس کا آپ ہیڈنگ دیں گے مفہوم اور تشریح کی کہ اس کی تشریح کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے. تو آپ لکھیں گے یہاں اس آیت مبارکہ میں مومنین اور منافقین کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے, نیز اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہے, تو اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے. اسی میں انسانیت کی فلاح و نجات ہے. جیسا کہ یہ پوری آیت کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے. یہاں پر صرف آپ کو آیت کا ایک حصہ دیا گیا ہے. اگر آپ کو پوری آیت یاد ہو تو آپ اس کی روشنی میں آپ اس کا مفہوم بیان کر دیجئے. بالفرض اگر آپ سے بھول ہو جائے تو پھر جتنا سا ٹیکسٹ آپ کو دیا ہو آپ اسی کے مطابق اپنا جواب تحریر کرنے کی کوشش کریں, اور جو لیکچرز آپ نے پڑھے ہوں آپ کو یاد ہوں آپ اس کے مطابق اس کا مفہوم لکھتے جائیں. مزید یہ کہ آپ اس کو سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ اس کی تشریح بھی کریں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سیاق و سباق کا ذکر کیا جائے تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی, پیٹ پر پتھر باندھے تھے. یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن یہ حکم عام ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال, افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ضروری ہے, چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے, معیشت سے ہو یا سیاست سے. زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات واجب الاتباع ہیں تمام مسلمانوں کے لیے. قیامت تک کے لیے جو مسلمان آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اطاعت احکام میں ہوتی ہے اور اتباع ہر شعبہ ہے زندگی میں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر سنت کی پیروی کی جائے. اس کے ساتھ آپ اپنے جواب کو تقویت دینے کے لیے, مزید اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ آیات کا ریفرنس دے سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہم نے لیکچر میں بہت ساری آیات پڑھی تھیں, آپ کم سے کم 2 آیات کا آپ ریفرنس دے دیجئے. اس میں سے پہلی آیت آپ لکھیں گے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو. اور ایک موقع پر یہ بھی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو آپ 2 آیات کا ریفرنس دیتے ہوئے اپنے جواب کو مکمل کریں گے. اس کے ساتھ آپ ایک حدیث بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. لہٰذا آیت مبارکہ کے اختتام پر تاکید کے لیے کہا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے اور قیامت تک کے آنے کے لیے امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتا ہو تو ایسا ہی مومن مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرے گا. یعنی نیک اعمال بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا رنگ مومن کے خون میں شامل نہ ہو جائے. لہٰذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لے. اس طرح سے آپ اپنے جواب کو تحریر کریں گے, آپ اس آیت کے مفہوم کو واضح کر دیں گے تو آپ کے انشاءاللہ فل نمبر آئیں گے. آئیے بڑھتے ہیں دوسری عبارت کی طرف. دوسری عبارت ہے ہمارے پاس
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ترجمہ کی ہیڈنگ دیجیے اور ترجمہ انورٹیڈ کوماس میں مارکر کے ساتھ ہی تحریر کر دیجیے تاکہ وہ پیپر کو دیکھتے ہی نظر آئے سامنے لکھا ہوا کہ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ پھر آپ اس آیت کا مفہوم اور تشریح لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو آیت کا ایک حصہ دیا گیا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ مکمل آپ اس کی تشریح بیان کر دیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنین کے عہد اور نظر کا بیان ہے کہ مومنین کا عہد سچا ہوتا ہے۔ بہت سے مومنین اپنے عہد کو سچا کر کے جام شہادت نوش کر چکے اور کچھ اپنی اپنی نظر کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں، اور اس تمام عرصے میں مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود بھی ان کے عہد میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ہم نے اس آیت کا پس منظر پڑھا تھا، تو آپ اس پس منظر کو بھی تحریر کر دیجئے کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو جنگ بدر میں کسی وجہ سے بامر مجبوری شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ جیسے مثال ہم نے پڑھی تھی نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا تھا، یعنی ان کے جسم پر ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر تیر کا یا زخم کا نشان نہ ہو۔ ایک اور مثال ہم نے پڑھی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو فرمایا ہذا ممن قضى نحبہ، یہ ان میں سے ہے جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، یعنی ان کو ان کی زندگی میں ہی شہید قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ یہ وہ بزرگ صحابی تھے جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور جو تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا یہ اس کو اپنے ہاتھ پر روک دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ اس طرح سے آپ اپنی آیت کی تشریح مکمل کریں گے، اور یہ مکمل آیت کی تشریح ہے۔ یہاں پر آپ کو صرف آیت کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تو جب ہم کسی آیت کا مفہوم بتانے لگتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو اس کے پس منظر اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کریں، یعنی مکمل آیت کو بیان کر دیا جائے۔ تیسری عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری عبارت ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ پچھلی ہی آیت کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ پہلا حصہ تھا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے وہاں پر بھی مکمل تشریح کی تھی، یہاں پر بھی سیم وہی تشریح آپ کے فائدے کے لیے دہرا دیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ ترجمہ کی ہیڈنگ دیجئے اور انورٹیڈ کوماز میں آپ ترجمہ تحریر کریں۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ مفہوم اور تشریح کی ہیڈنگ دیجئے اور اپنی تشریح لکھنے کا آغاز کریں کہ اس آیت مبارکہ میں مومنین کے عہد اور نظر کا بیان ہے کہ مومنین کا عہد سچا ہوتا ہے۔ بہت سے مومنین اپنے عہد کو سچا کر کے جام شہادت نوش کر چکے، اور کچھ ابھی اپنی نظر کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں، اور اس تمام عرصے میں مشکل حالات سے گزرنے کے بعد بھی ان کے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر یہاں پر آپ پس منظر ذکر کیجئے، وہی والا جو پچھلی آیت میں ذکر کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو جنگ بدر میں کسی وجہ سے بامر مجبوری شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ جیسے نضر بن انس کی مثال ہے جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا، لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اپنی جان تک پیش کر دی۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں فرمایا تھا ھذا ممن قضى نحبہ، کہ یہ وہ ہیں جو اپنا ذمہ پورا کر چکے، یعنی ان کو ان کی زندگی میں ہی شہید کا درجہ قرار دے دیا، کیونکہ یہ وہ بزرگ صحابی تھے جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس اچھے طریقے سے کیا کہ اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پر روک لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ قول ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ اس طریقے سے آپ اس آیت کی تشریح مکمل کریں گے۔ پیپر میں ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو یہ پوری آیت آ جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلا حصہ آ جائے یا دوسرا حصہ آ جائے۔ اب چاہے پوری آیت آئے، پہلا حصہ آئے یا دوسرا حصہ آئے، آپ نے یہی تشریح اس میں ریپیٹ کر دینی ہے۔
اس طرح آپ کا جواب مکمل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس مشق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر ہمارا مشق کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، ہم نے الفاظ معنی بھی سمجھ لیے اور عبارات کی تشریح کو بھی سمجھ لیا۔ اگلی مشق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹرز یا نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔